الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمین۔ انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو کرتا ہے اور حکموں کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کی کئی ایک شکل ہوتی۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سنتا ہے، سننے کے بعد انسنی کر دیتا ہے، تو اس کو شریعت میں تولی کہتے ہیں کہ منہ پھیر لیا، لیکن دل میں نہیں رہتا ہے کہ اس حکم کو نہیں ماننا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں کو سنتا ہے پھر بھی وہ کرتا ہے، یعنی جس چیز سے منع کیا گیا ہے اسے کرتا ہے، تو اس کو تولی کہتے ہیں کہ سنا انسنی کر دیا، لیکن دل سے اس کو برا جانتا ہے کہ ایک چیز ہے جس کو نہیں کرنا تھا میں کر رہا ہوں، ایک چیز جسے کرنا تھا میں نہیں کر رہا ہوں، اس کو تولی کہتے ہیں۔ لیکن ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ دل سے بھی اس سے پھر جاتا ہے، یعنی دل میں بھی یہ رہتا ہے کہ جو کام کرنے کے ہے نہیں کرنا ہے اور جو کام نہیں کرنے کے ہے اسے کرنا ہے۔ تو یہ دونوں علامت کس کی ہے؟ یہ یہود کی صفت۔ اس لیے سورہ البقرہ کی 83 نمبر کی آیت کے آخری ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ صفت ذکر کی ہے، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، سوائے چند لوگوں کے، وانتم معرضون، حالانکہ تم پھر جانے والے تھے۔ تو پھر جانے کے لیے دو لفظ کا استعمال کیا، ایک تو تولیتم تولی کا اور ایک ہے اعراض کا، دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے لیکن دونوں کے لفظ دیکھیے الگ ہے، ایک ہے تولی اور ایک ہے اعراض۔ تو تولی کہتے ہیں ظاہر میں انسان اپنے آپ کو پھیر لے، اور اعراض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل سے اپنے آپ کو پھیر لے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آسان لفظ میں اگر اس کو ہم سمجھیں گے تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کسی حکم کو جاننے کے بعد بھی اس پر عمل نہ کرنا اور اس سے دور ہو جانا، یہ کیا ہے؟ تولی ہے۔ کہ انسان ظاہری طور پر ایسے بہت سارے احکامات میں ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن کرنا وہی ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس حکم کو کرنا ہے لیکن نہیں کرتے، تو اس کو تولی کہتے ہیں۔ یہ بھی بہت خطرناک ہے۔ اور ایک ہے کہ کسی چیز کسی حکم کو آپ سنتے ہیں، کوئی شخص کسی بات کو سنے ہی نہیں، تو اس کو اعراض کہتے ہیں، سنے نہیں، یہ دل میں ہے ہی نہیں، دل میں یہ ہے کہ ہمیں کرنا نہیں ہے، کسی حکم کو ہم کو کرنا ہی نہیں ہے اور کسی منع کردہ چیزوں سے رکنا ہی نہیں ہے، تو سنے ہی نہیں، اور یا پھر سنے مگر دل نہ لگائے، غور نہ کرے، ٹھیک ہے، تو اس کو اعراض کہتے ہیں۔ یہ دونوں شکل بہت خطرناک ہے۔ یہ دونوں صفت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کب کیا ہے؟ بنی اسرائیل جو یہود تھے ان کو 8 باتوں کا حکم دیا گیا کہ یہ تم سے عہد لیا گیا ہے، اور ان 8 باتوں کے بعد اللہ نے کہا کہ تم نے منہ پھیر لیا سوائے چند لوگوں کے اور تم پھر جانے والے تھے۔ تو یہ صفت بھی اگر پائی جاتی ہے تو یہود کی صفت ہے، لہذا میں ان دونوں کیفیتوں سے بچنا ہے۔ آپ دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں علم نہیں حاصل کرتے، ان کے ذہن و دماغ میں شیطان نے یہ ڈال کے رکھا ہے، اب بہت سارے لوگ نہیں کہہ سکتا ہوں، کچھ لوگ ہوں گے کہ اگر علم حاصل کرو گے تو عمل کرنا پڑے گا، علم حاصل کرو گے تو عمل کرنا پڑے گا، تو علم حاصل نہ کرو تو عمل نہیں کرنا پڑے گا، اور علم حاصل کر لیے تو کل کے سوال بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا کہ جتنا علم حاصل کیا تھا عمل کیا کہ نہیں کیا، کتنا عمل کیا۔ تو جب علم نہیں ہوگا تو عمل نہیں کریں گے تو سوال بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک وسوسہ ہے، ایک دھوکہ ہے، علم حاصل کرنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کرتے، دروس میں شامل نہیں ہوتے، اور دین کی مجلسوں میں نہیں شریک ہوتے، اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ دل سے ہی نہیں چاہتے کہ ہم کو، یعنی منہ پھیرنا ہوا یہ،
اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شریک ہوتے ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، غور بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے یہاں وہ کیفیت ہے کہ وہ کرتے نہیں عمل۔ تو یہ دونوں کیفیت اور یہ دونوں صفت کس کی ہے؟ یہود کی۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ تو یہ آخری حصہ تھا آیت کریمہ کا، جس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ کسی بھی اعتبار سے اللہ کے حکم سے، اللہ کی شریعت سے، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکامات سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری پیاری دعائیں سکھائی ہیں ہم کو۔ ایک دعا جو ہے آپ اسے یاد کر لیں، بہت اچھی دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور سکھاتے تھے لوگوں کو کہ یہ دعا پڑھو۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ روز ایک جملہ بھی اگر یاد کریں گے تو میرے خیال سے 10 دن میں یاد ہو جائے۔ کیا ہے اس دعا کا مطلب؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے نیکی کے کرنے کا سوال کرتا ہوں کہ میں نیکی کروں۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اور میں اس بات کا بھی سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں تجھ سے کہ میں برائیوں کو چھوڑ دوں۔ وترک المنکرات 2 ہو گئی۔ وحب المساکین، اور میں تجھ سے مانگتا ہوں مسکینوں کی محبت کو، کہ میں مسکین سے محبت کرنے لگ جاؤں۔ مسکین کون ہے؟ 2 اعتبار سے مسکین ہوتا ہے۔ ایک مسکین وہ جو مالی اعتبار سے مسکین ہے، لیکن یہاں صرف وہی مراد نہیں ہے، بلکہ مسکین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کا دل اللہ سے لگا ہوا رہتا ہے، جو اللہ سے اپنے دل کو لگائے اور جھکائے رہتے ہیں، ان کو بھی مسکین کہا جاتا ہے۔ وہ دل کے مسکین ہوتے ہیں، مال کے مسکین نہیں بلکہ دل کے مسکین۔ اور ہم دعا میں کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ ایسے لوگوں سے مجھے محبت ہو جائے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اور پھر آگے کون سی دعا ہے؟ وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور میں سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما دے۔ مغفرت اور رحم دونوں مل جائے گی تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اور پھر آگے کون سی دعا ہے وہ دیکھیے، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ، اور اے اللہ جب تو ارادہ کرے کسی قوم کو آزمائش کا، کہ ہم پوری قوم کو آزمانے والے ہیں، فتوفنی غیر مفتون، تو مجھے وفات دے دینا قبل اس کے کہ میری بھی آزمائش ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ، جب تو کسی قوم کو آزمانے کا ارادہ کرے جس میں بھی ہوں، فتوفنی غیر مفتون، مجھے آزمائے بغیر، فتنے میں ڈالے بغیر مجھے وفات دے دینا۔ اور آگے اس سے پیاری دعا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے محبت کرنے لگ جاؤں یا تو مجھ سے محبت کرے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اور ہر اس شخص سے بھی محبت مانگتا ہوں کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، جو تجھ سے محبت کرتا ہے یا تو جس سے محبت کرتا ہے میں اس کی محبت مانگتا ہوں۔ اور آگے اس سے بہترین دعا ہے، اور وحب عمل یقربنی الی حبک، اور ہر اس عمل کی محبت میں مانگتا ہوں کہ مجھے محبت ہو جائے اس عمل سے جو محبت تیری محبت کی مجھے قریب کر دے۔ تو یہ دعا ہے، بہت ساری دعا، میں نے یہ اتنی دعا آپ کو بتائی ہے۔ یہ دعا آپ دعاؤں کی کتاب میں دیکھ کر روزانہ اگر ایک جملہ بھی یاد کریں گے یا 2 دن میں ایک جملہ بھی یاد کریں گے تو مشکل سے، میں نے لمبا وقت بتایا، 1 مہینے میں آپ کو دعا یاد ہے۔ جسے یاد ہے الحمدللہ، نہیں یاد ہے اس کو پڑھیے، یہ اتنی پیاری دعا ہے، اور اس کے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں بہت اچھا تبدیل ہے۔ یا وہ لوگ جو اللہ کے احکامات سے دور ہیں اور اچھے بننا چاہتے ہیں لیکن اچھا نہیں بن پاتے، یہ دعا پڑھیں، دیکھیے نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، گناہوں سے دور ہونے کی توفیق ملتی ہے، اور نیک لوگوں سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت ملتی ہے، اور اس طرح سے مغفرت بھی اللہ کی طرف سے آئے گی، رحمت بھی اللہ کی طرف سے آئے گی۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، اسے یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین گمراہ اور ہلاک ہونے والی قوموں کی مشابہت سے رب العالمین تو ہمیں محفوظ رکھ۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کی مغفرت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔